فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ جن باتوں کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ بسا اوقات انسان اگر حقائق سے واقف نہ ہو، حق بات انسان کے علم میں نہ ہو، تو انسان غلط بات کو حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا نظریہ اور اپنی سوچ بنا لیتا ہے، اور بسا اوقات یہ نظریہ اور سوچ اس کے عقائد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان کا عقیدہ ہی پختہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار تو یہ نیگیٹو تھاٹس، یہ منفی تاثرات انسان کو اپنے خونی رشتوں سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہی خیالات انسان کو اسلامی تعلیمات کے متعلق آ جائیں کہ انسان نے بچپن میں ایک بات دین کی سیکھ لی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یوں ہے، نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں اس انداز سے پڑھنی ہیں، ان کا تلفظ یہ ہے، وضو کا طریقہ، طہارت کے مسائل اور دیگر عبادات کا طریقہ اگر بچپن میں سیکھ لیا، بعد میں کبھی زندگی میں غور نہیں کیا کہ آیا میرا طریقہ درست ہے یا نہیں، آیا میرا قرآن کریم پڑھنے کا تلفظ درست ہے یا نہیں، انسان اسی کے مطابق ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور ساری زندگی ہی انسان کی ایسی گزرتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ یہ بات بہت معمولی ہے ہمارے ہاں کہ بچپن میں نماز سیکھ لی تو بس اسی نماز کے ساتھ ساری زندگی بسر کر دینا، چاہے وہ نماز سنت کے مطابق ہو یا نہیں، ہم نے دوبارہ اس کی پرواہ نہیں کی۔ 3 احادیث سے آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان سابقہ جمعے والا ہی ہے کہ دین اسلام کے بارے جو ہمارے ذہن کے اندر غلط فہمیاں آ چکی ہیں، جن کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا ہے جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی حدیث، صحابی بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے سامنے کسی آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ لینے کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا کہ صحابی نے مسجد کے کونے میں نماز پڑھی، آ کر سلام عرض کیا، السلام علیکم کہا، آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیرا سلام قابل قبول ہے لیکن جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تیری نماز قابل قبول نہیں، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی خاموش ہو کے واپس مسجد کے کونے میں گئے، جا کے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ آ کر سلام پیش کیا، آپ نے پھر سلام کا جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی تیرا سلام قبول ہے، تیری نماز قابل قبول نہیں، واپس جا کر نماز پڑھو۔ راوی بیان کرتے ہیں 3 دفعہ یا 4 مرتبہ آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی اس کو، پھر اس نے آگے ادباً گزارش کی، اللہ کے رسول مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ میری نماز کی غلطیاں درست فرما دیں، مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے طویل حدیث میں جو اس کی غلطیاں بیان فرمائی، سب سے بنیادی غلطی جو ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے، فرمایا جب نماز پڑھنی ہے تو نماز کے ہر رکن کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ تم قیام میں کھڑے ہو، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے مکمل اطمینان کے ساتھ کہ ایک انسان کا جسم کا اعضاء اپنی جگہ پر صحیح آ جائے۔ جیسے آج ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہ مکمل رکوع کیا، مکمل رکوع سے بھی کھڑے بھی نہیں ہوتے، ابھی گردن سیدھی نہیں کرتے، سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔
سجدہ بھی مکمل نہیں کیا، 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں پھر فوراً سجدہ کرتے ہیں۔ صحابی نے ایسی نماز پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نماز کے اندر اطمینان نہ ہو اللہ کا وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لا یصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے۔ گویا 10 سال کی عمر میں نماز اس کے اوپر فرض ہوئی، سختی سے نماز پڑھانے کا حکم ہے، 60 سال اس نے نماز پڑھی، گویا 70 سال اس آدمی کی عمر ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور اس حدیث پر غور کریں۔ فرمایا 60 سال تک اس آدمی نے نماز پڑھی، ما تقبل لہ صلاۃ، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی ایک نماز بھی 60 سالوں میں قبول نہیں ہوئی۔ 60 سال نماز پڑھی، ایک نماز بھی قابل قبول نہیں۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، فرمایا شاید کہ وہ رکوع مکمل کرتا تھا، سجدہ مکمل نہیں کرتا تھا۔ وَيُتِمُّ السُّجُودُ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، سجدہ تو مکمل کر لیا لیکن رکوع مکمل نہیں کرتا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 60 سال کی اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کی روایت، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ صحابی کے پاس آیا، صحابی نے کیا کہا، ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ ہماری جیسی بلکہ ہم سے بہتر نماز شاید پڑھ کے آیا ہو، لیکن صحابی فرماتے ہیں ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں صحابی نے کہا لو مت علی غیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی حالت میں مر جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے پر نہ مرتا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر تو اس حالت میں مر جاتا تو فطرت اسلام پہ تجھے موت نہ آتی۔ اور تیسری روایت میں صحابی نے قسم اٹھا کر کہا، پوچھا کتنی دیر سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کہا 40 سال سے۔ کہا اللہ کی قسم اگر 40 سال سے ایسی نماز پڑھتے ہو تمہاری ایک بھی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے جو بچپن میں نمازیں سیکھی ہیں، جو بچپن میں طہارت کے احکامات سیکھ لیے، اسی کے مطابق ہم عمل کرتے آ رہے ہیں۔ دوبارہ زندگی میں کبھی موقع ہی نہیں ملا، کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنی نماز، اپنے طہارت کے مسائل کو درست کرنا ہے۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر آخری تشہد میں ایک دعا لازمی پڑھنا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ہمارے ہاں اگر کسی عام آدمی سے پوچھا جائے درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں، ربی جعلنی والی دعا پڑھ کر عمومی طور پر سلام پھیر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کچھ اور دعائیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے عمومی حکم دے دیا کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، انسان جو دعا کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن دوسری روایات کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً بیان فرمایا کہ یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، آپ اس دعا کو شامل ضرور کریں، بہت بہترین دعا ہے۔ لیکن جو دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً بیان فرمایا ان کو سب سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز میں آخری رکعت میں بیٹھے ہو، تشہد پڑھو، اتحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، فرمایا 4 چیزوں سے پناہ لازمی مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ مسیح الدجال، کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی ہے عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی کے عذاب سے، زندگی کے فتنوں سے، موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے۔ فرمایا یہ 4 چیزوں سے پناہ لازمی مانگنی ہے، ہمیں اس پہلی دعا کو ایڈ کرنا چاہیے۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول میں تشہد کے آخر میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے ان کو بھی ایک دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں، مجھے پتہ ہے تیرے سوا کہ میرے گناہوں کو، میرے ظلم کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو معاف کر دے، تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دعا لازمی ایڈ کریں۔ اس کے بعد آپ جو مسنون دعائیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں ایڈ کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پہلے گزارش کے جو سنت سے دعائیں ثابت ہیں جن کا آپ نے حکم دیا ان دعاؤں کو پہلے شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری غلطی،
جو عموماً ہمارے سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہے کہ انسان نماز کے دوران سجدے کی حالت میں یا تشہد میں بیٹھ کر اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتا ہے. شاید آپ نے سوشل میڈیا پر یہ کلپ دیکھا، وہ بہت وائرل ہوا کہ اللہ تو ہر زبان کو سننے والا ہے، نماز کے اندر ہم اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، پنجابی میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. یاد رکھیے نماز جو ہے وہ ایک خاص عبادت ہے جس کا خاص طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. ساری نماز جو ہے وہ عربی زبان میں ہے. ہم نماز کے اندر عربی کے علاوہ کوئی دعا نہیں مانگ سکتے. فرض نماز ہو تو بہترین یہی عمل ہے انسان مسنون دعائیں کرے. جو سجدے کی دعائیں مسنون ہیں آپ سجدے میں وہ مانگیں، جو دیگر دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں آپ وہ تشہد میں مانگ سکتے ہیں. البتہ اگر نفل نماز ہے، علماء نے یہ لکھا ہے نفل نماز ہو تو آپ اس کے سجدے میں عربی زبان میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. عربی نہیں آتی آپ عربی کسی سے سیکھ لیں، اس دعا کا ترجمہ کروا لیں عربی میں، آپ وہ دعا عربی میں شامل کر سکتے ہیں. ہاں البتہ اگر اردو زبان میں دعا مانگنی ہے آپ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یا نماز کے بعد ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ ویسی ایک نفلی سجدہ کریں. آپ نفلی سجدہ کر کے جتنی مرضی لمبی دعا مانگ لیں. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے راوی بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک کو دیکھا گیا آپ مغرب کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے، سنتوں سے فارغ ہوتے، آپ سجدے کی حالت میں چلے جاتے. وہاں سے مؤذن عشاء کی اذان کہہ دیتا، امام عبداللہ بن مبارک سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہوتے. آپ اگر اپنی زبان میں اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں آپ نفلی سجدہ کریں، اس میں اللہ سے جو چاہے مانگ لیں، لیکن نماز کے اندر بالخصوص فرض نماز کے اندر وہی مسنون دعائیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں صرف وہی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مانگ سکتے. البتہ نفلی نماز میں عربی زبان میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. تیسرا عمل جو ہمارے ہاں بالخصوص پایا جاتا ہے کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اپنا دایاں ہاتھ اپنے ماتھے کے اوپر رکھ کر کوئی دعا مانگنا، کوئی دعا پڑھی جاتی ہے. یہ عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. سخت ترین ضعیف روایت کے اندر یہ عمل ہے، بیان کرنے والے قابل حجت نہیں جن کی بات پر اعتبار کیا جائے، لہٰذا یہ عمل بدعت میں شمار ہوگا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقہ ثابت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو متواتر روایات ثابت ہیں، صحیح ترین سند کے ساتھ ثابت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے، استغفر اللہ 3 دفعہ پڑھتے. پھر جو نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں آپ ان کی طرف تو متوجہ ہوتے، ہمیں وہی اذکار کرنے چاہیے. چوتھا عمل کہ ہمارے ہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کسی پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، کسی ایم این اے ایم پی اے سے ملنا ہے تو اس کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کسی سیکٹری کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی سفارش لے کر جائے. اللہ سے بھی دعا مانگنی ہے تو اللہ تو آسمانوں پر ہے، اللہ ڈائریکٹ دعا نہیں سنتا. کسی کے وسیلے سے مانگا جائے تو اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتے ہیں. کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے، کوئی کسی کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے. یاد رکھیے مشرکین مکہ نے جو وسیلے مانگے تھے وہ اسی طرح کے وسیلے تھے. مشرکین مکہ سے پوچھا جائے رازق کون ہے، وہ کہتے اللہ رازق ہے. اولاد دینے والا کون ہے، کہتے اللہ اولاد دیتا ہے. بارش برسانے والا اللہ ہے. لیکن جب ان کے بتوں کی بات آتی کہتے ہا اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، ہم ان سے مانگیں، یہ اللہ سے مانگتے ہیں، پھر اللہ ہماری موڑتا نہیں ہے. یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ اگر میں اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لوں تو اللہ رب العزت تو آسمانوں پر بیٹھا، اللہ میری ڈائریکٹ نہیں سنتا. اگر میں کسی پیر فقیر کے واسطے سے مانگوں، کسی نبی کے واسطے سے مانگوں، وسیلے سے مانگوں تو اللہ میری دعا رد نہیں کرتا. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے فرمایا کہ میں مجھ سے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری بات کو سننے والا ہوں، پکار کو سننے والا ہوں. یاد رکھیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیلے ثابت ہیں، صرف 3 قسم کے وسیلے ہیں جن سے انسان دعا مانگ سکتا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف مانگنا ہے تو وسیلے کے ساتھ مانگو، وسیلہ تلاش کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے اللہ رب العزت کے تعریفی کلمات کے ساتھ مانگتے. آپ نے رزق کا سوال کرنا، اللہ کو کہیں کہ اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق عطا فرما. کوئی اپنی مشکل آسان فرمانی ہے تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی ذات کا وسیلہ دیں، اللہ کی صفات کا وسیلہ دیں.
اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے. دوسرا وسیلہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان فرمائی، بنی اسرائیل کا واقعہ، کہ 3 آدمی راستے میں جا رہے تھے، سفر پر تھے، کسی غار میں پھنس جاتے ہیں. آندھی آیا، طوفان آیا، غار میں پناہ لی، وہاں سے ایک پتھر آیا، غار کے دروازے پر بیٹھ گیا. باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تینوں آدمیوں نے سوچا کہ اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کریں، شاید کہ اللہ ہماری مشکل آسان فرمائے. تینوں آدمیوں نے اپنی اپنی دعا مانگی کہ اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا، خالص تیری رضا کے لیے کام کیا. اللہ اگر تجھے میرا عمل پسند تھا میری مشکل کو آسان کر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تینوں نے باری باری دعا کی، وہ پتھر سائڈ پر ہو گیا، ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا. معلوم ہوا کہ دعا مانگنی ہے، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دیں کہ اللہ فلاں وقت میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا، فلاں وقت میں میرا گناہ کرنے کا جی چاہ رہا تھا، لیکن تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے میں نے گناہ ترک کر دیا. اللہ اگر تجھے میرا عمل یہ پسند تھا تو میری دعا کو قبول فرما، میری مشکل کو آسان فرما. اور تیسرا عمل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس وقت قحط سالی ہو گئی، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا عباس کو لے کر آئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. کہا اللہ پہلے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود تھے، ہم ان سے دعا منگوایا کرتے تھے، وہ زندہ تھے. اللہ وہ آپ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم نبی کے چچا سے دعا مانگتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں. اللہ ہم ان سے دعا مانگتے ہیں، ان کے ذریعے دعا مانگتے ہیں. سیدنا عباس نے اللہ کے ہاں دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، قحط سالی ختم ہو گئی، بارش کا نزول ہو گیا. تو تیسرا وسیلہ کہ انسان کسی نیک زندہ آدمی کے پاس جائے، جو زندہ ہو، نیک ہو، اس سے جا کر کہیں کہ میرے حق میں دعا کر دیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کسی نبی کا، کسی پیر کا، کسی فقیر کا وسیلہ دینا یہ شریعت کے خلاف ہے، بلکہ شرک کے زمرے میں آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے رکھے. پانچواں عمل جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی امتحان میں کامیابی چاہیے، کوئی مشکلات آ جائیں، تو ہم پہلی بات کرتے ہیں کہ میں نے نظر مانی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا. کیا ہماری اس نظر سے کوئی ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لا یرد شیئا، یہ جو انسان نظر مانتا ہے، نظر سے کوئی چیز بھی رد نہیں ہوتی، کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. فرمایا صرف شحیح سے، بخیل آدمی سے اللہ رب العزت اس کے ذریعے مال لیتے ہیں. مثال کے طور پر مجھ سے ہے، میرا کوئی کام پھنسا ہے، میں نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا میں اتنا مال صدقہ کروں گا. اب اگر وہ کام میری قسمت میں لکھا تھا وہ کام ہو جائے گا، میری نظر ماننے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا. فرمایا صرف بخیل سے اللہ رب العزت اس کے ذریعے مال لیں گے. میں نے ویسی سے صدقہ نہیں کرنا، میں نے نظر مانی تھی اس لیے مجھے صدقہ کرنا پڑ گیا. اس کا ایک بہترین حل بھی ہے جو پچھلی حدیث میں بیان ہوا. آپ کا کوئی کام مشکل ہو، کوئی کام پھنسا ہو، کوئی نیک عمل کریں، کوئی 2 روزے رکھیں، کوئی نفلی صدقہ کریں، کوئی نفلی نماز کا اہتمام کریں. نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ میرا فلاں کام مشکل تھا، میں نے اس کے لیے یہ نماز پڑھی ہے، یہ عبادت کی ہے، اللہ نیک عمل کیا ہے. اللہ اگر تجھے میرا نیک عمل پسند ہے میرے کام میں آسانی پیدا فرما. اس پرانی حدیث کے، سابقہ حدیث کے حوالے سے پھر انسان کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے، اللہ مشکلات میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا نظر ماننی ہو تو آپ اس طریقے سے مانیں کہ پہلے کوئی نیک عمل کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ اس نیک عمل کے بدلے سے، اس کے وسیلے سے میری مشکل کو آسان فرما، شاید کہ اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما دیں. اس کے بعد چھٹی غلط فہمی جو ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور جو امریکہ کے اندر دیکھی جا چکی ہے کہ اللہ کی مہلت کو انسان اپنی طاقت سمجھ بیٹھے. کیا جو امریکہ میں ہوا کیا وہ دنیا نے نہیں دیکھا؟ امریکہ سے ہٹ کر ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں، کوئی سرکاری عہدیدار ہو، کوئی سرکاری افسر ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس اتھارٹی ہو، کیا وہ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت نہیں سمجھتا؟ کیا پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کہ انسان عبرت نہیں بن جاتا؟ کیا وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ فیصل آباد کا وہ ایک آفیسر یاد نہیں جو سرکاری افسر تھا، جو لوگوں سے رشوت لیا کرتا تھا،
لیکن موت سے قبل اس کی حالت کیا تھی؟ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے کہ اس کے جسم کے اوپر کیڑے موجود ہیں، اس کے منہ سے کیڑے نکلتے ہیں۔ کیا تھا؟ وہ دنیا میں لوگوں سے رشوت لیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیا کرتا تھا، اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت سمجھ بیٹھا۔ وہی کچھ امریکہ میں ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہمارے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، عزت آ جائے، شہرت آ جائے، کبھی بھی اس کو اپنی طاقت نہ سمجھیں۔ چند لمحات لگتے ہیں، اللہ رب العزت ساری انسان کی طاقت انسان سے چھین لیتے ہیں۔ کیا وہ آپ نے منظر نہیں دیکھا کہ جب امریکہ کے اندر ایک شو کے اندر گولڈن ایوارڈ شو جو ہو رہا تھا، اس کے اندر جب پوچھا گیا، لوگوں سے رائے لی گئی کہ شکر گزار لوگ کون سے ہیں، انسان اپنے زندگی میں کس کا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے، وہ اداکاروں نے کہا کہ ہم اپنے جو کاسٹ ہمیں کرنے والے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ فیمیل خاتون نے کہا کہ اس مجلس کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں جتنے بھی خیر کے کام ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تنزیہ طور پر کہا، یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو ہمارا سوسائٹی ہے، یہ گاڈ لیس ہے، یہاں خدا کا تصور نہیں ہے۔ اور نیوز رپورٹ کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگی۔ آپ نے وہ اینکر نہیں دیکھا کہ جیمز ووڈ، جس کا نام جو امریکہ کے اندر تھا، جس نے فلسطین پر حملہ کے موقع پر کہا، ہنستے ہوئے کہا کہ ان کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے، ان کو مر جانا چاہیے، ان کو زندگی کا کوئی حق نہیں۔ جب اس کے اپنی پراپرٹی جل گئی، اپنا گھر جل گیا، اسی نیوز چینل پر آ کر رو رہا تھا کہ میرا کچھ نہیں بچا۔ یہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہے، اس کو مہلت نہ سمجھیں۔ اللہ نے مہلت دی ہے، اس سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کر لیں۔ آج ہمارے پاس 2 ٹکے کے آ جائیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو منہ نہیں دکھاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا لیول ایک نہیں ہے، ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی سٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے۔ چند لمحات کے اندر اللہ رب العزت انسان کی ساری دولت لے لیں، سارا انسان کا کاروبار تباہ کر دیں۔ پچھلے دنوں کے اندر آپ نے فیصل آباد کے اندر دیکھا نہیں، ٹاٹا بازار کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، 25 سے 30 دکانیں جل گئی ہیں، اربوں کا نقصان ہوا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ چند لمحات پہلے وہ امیر تھے، لاکھوں کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، دکان کے اندر اربوں کا مال پڑا ہے، کروڑوں کا مال پڑا ہے، لیکن چند لمحات کے بعد سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا۔ کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جو اللہ نعمتیں دی ہیں یہ واپس نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو نعمتیں دی ہیں اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر امریکہ کے واقعے کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے لیے بددعا کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں بددعا کرنی چاہیے، وہ آخر انسان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث لے کر آئے، اس حدیث کا چیپٹر بیان کیا کہ انبیاء کا یہ پیشہ ہے، انبیاء کا عمل ہے کہ کفار کے لیے بددعا کی جا سکتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو وہ کفار جو مسلمانوں کے اوپر نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ان کے لیے بالخصوص انسان دعا کر سکتا ہے، انسان کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ روم کے اندر بیان فرمایا کہ جب رومیوں کو اللہ رب العزت نے غلبہ دیا، غلبے کے بعد شکست ہوئی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن ان کو شکست ہوئی، فرمایا یہ دن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے خوشی کا دن تھا۔ یعنی انسان اس پر شکر ادا کر سکتا ہے، خوشی کا اظہار کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کافروں کے اوپر عذاب نازل کیا جو مسلمانوں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تقلید کے موقع پر، تقلید کے اوپر، کہ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے، مشہور ہے کہ انسان کسی ایک کی تقلید لازمی کرے، تقلید نہ کی تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب میرا قول حدیث کے خلاف ہو جائے، کوئی صحیح حدیث آ جائے، فرمایا وہی میرا مذہب ہے، میرا قول ہوگا۔ اگر مجھے علم نہیں تھا حدیث کا، میں نے اپنی طرف سے کوئی رائے بیان کر دی، دوبارہ بعد میں حدیث آ گئی، فرمایا وہ حدیث والا موقف میرا ہوگا، میں حدیث کے مخالف نہیں جاؤں گا۔
امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میری بات قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے، میری بات کو دیوار پر ماننا، جو قرآن و حدیث کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میری بات کی قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے، سمجھ لینا کہ اس وقت میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، میں نے جو حدیث کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ یہ چاروں ائمہ اکرام کا موقف ہے اپنے دلائل کے متعلق، اپنے خیالات کے متعلق، کہ اگر ہمیں حدیث کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں حدیث ایسے مشہور نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہو، فرمایا کہ اگر حدیث کے خلاف ہمارا موقف آ جائے، ہمارے موقف کو نہیں لینا بلکہ حدیث کو لینا ہے۔ چاروں امام ہمارے نزدیک قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو دینی خدمات ہیں وہ قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن بات صرف سمجھنے کی ہے کہ آیا ہمیں کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو فالو کرنا چاہیے۔ ایک مثال سے بات سمجھیے، بات آئی سر کے مسح کرنے کی کہ نماز وضو میں سر کا مسح کتنا کرنا ہے۔ ایک امام کا قول ہے کہ اگر آپ ایک انگلی گلی کر کے اپنے سر کو لگا لیں، 4 انگلیاں گلی کر کے اپنے سر کو لگا لیں، آپ کا مسح ہو جائے گا۔ دوسرے امام نے کہا کہ اگر آپ صرف 4 بال گیلے کر لیں، 4 بال پکڑیں، ان کو گیلا کر لیا، آپ کا سر کا مسح ہو جائے گا۔ تیسرے امام کا قول ہے کہ اگر آپ سر کے 4 حصے کریں، 1/4 کا مسح کر لیں، آپ کا مسح ہو جائے گا۔ چوتھے امام کا قول ہے کہ اپنے آدھے سر کا مسح کریں، آپ کا مسح ہو جائے گا۔ چاروں امام کے قول اپنی جگہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن صحابی نے کیا بیان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کر کے دکھایا، اپنے سر کے اگلی طرف سے شروع کیا، اپنے دونوں ہاتھ ملائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کے دونوں ہاتھ ملائے، یہاں سے مسح شروع کیا، فرمایا کہ پیچھے تک گدی تک لے کر کے وہیں سے ہاتھوں کو واپس لے کر آئے جہاں سے سر مسح شروع کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ ہو، میں کہوں کہ فلاں امام کی بات مانی ہے، فلاں امام کی بات مانی ہے، یہ تو چلے پھر بھی امام ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات مثال اس لیے ہے کہ انسان کسی کے سامنے کوئی حدیث پیش کرے، امام لوگ کہتے ہیں فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے، میرے مسجد کے امام کا یہ قول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مسئلہ بیان کیا، ایک آدمی بولا، کہا اس مسئلے کے بارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے، کہا میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں، تم مجھے ابوبکر کا فتویٰ دیتے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے کہ تم حدیث کے مقابلے میں ایک صحابی کا قول پیش کرتے ہو۔ حضرت ذی وقار، اگر حدیث کے مقابلے میں سب سے بہترین صحابی سیدنا ابوبکر کا قول ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہو سکتا، تو حدیث کے مقابلے میں ائمہ اکرام کا قول ہمارے لیے کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ لوگ بات کرتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید نہ کی آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان سے ادباً سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، امام احمد 163 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کہ 80 ہجری سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس امام کو فالو کرتے تھے؟ اگر 80 ہجری سے پہلے والے لوگ بھی، بلکہ 80 ہجری کو بھی چھوڑیے، امام ابو حنیفہ اگر 80 میں پیدا ہوئے تو بلوغت کو پہنچتے پہنچتے دین کو سمجھتے کوئی 10 15 20 سال کی عمر تو گزری ہوگی۔ پہلے 100 ہجری لگا لیں، 1 صدی پوری لگا لیں، کہ اس وقت لوگ کس امام کی پیروی کرتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں امام کی پیروی نہ کی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ 100 ہجری کے اندر تو صحابہ اکرام بھی آتے ہیں، اگر انہوں نے امام کی پیروی نہیں کی کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا امام بخاری اور دیگر ائمہ اکرام انہوں نے کسی امام کی پیروی نہیں کی کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ اگر تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو ہم بھی بغیر کسی امام کی تقلید کیے، امام کا احترام اپنی جگہ، لیکن بغیر تقلید کیے ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا فرقوں سے باہر نکلیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس حدیث کا بھی علم ہو جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی والا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور غلط فہمی جو آج کل نوجوان نسل کے اندر پھیلی جا رہی ہے کہ یوٹیوب کا دور ہے، ولاگنگ کا دور ہے، بچوں نے دیکھا دیکھی جو ولاگرز ہیں ان کے ٹک ٹاک کو دیکھنا شروع کر دیا، ان کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیا، ان کے لائف سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اور پھر وہی ڈیمانڈز جب گھروں میں آتی ہیں، جب وہی ایک
16 سال کی بچی 18 سال کی بچی وہ ویڈیو دیکھتی ہے کہ اس کی برتھ ڈے کے اوپر، اس کی اینیورسری کے اوپر 5-5 لاکھ کا گفٹ دیا جا رہا ہے، اس کو 25-25 30-30 کروڑ کی گاڑی گفٹ کی جا رہی ہے. اب خود بتائیں کہ وہ ڈیمانڈ جب ایک مڈل کلاس کی فیملی میں کی جائے گی، کیا وہ ڈیمانڈ پوری ہوگی؟ اگر ڈیمانڈ نہیں پوری ہوگی پھر عورت شکوہ کرے گی، گلہ کرے گی، گھر تباہ و برباد ہوں گے. اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، پہلے یہ سنا کرتے تھے کہ لوگ دکانوں پر جا کر پیسے دے کر فلم کی CD لیتے ہیں، موویز پر USB کے اندر لیتے ہیں. اب لوگ، بلکہ بالخصوص عورتیں، دکانوں پر جا کر کہتی ہیں ہمیں ڈکی بائی کی ویڈیوز دے دیں، ہمیں رجب بٹ کی ویڈیوز دے دیں. کیا یہ مقام ہمارے لیے باعث افسوس کا نہیں کہ عورتیں جا کر یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ فلاں یوٹیوبر کی ہمیں ویڈیو چاہیے، ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنی ہیں، پھر اس لائف سٹائل کو کاپی کرنا ہے. کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جو یوٹیوب میں سب سے بڑا نام ہے 2024 کا، وہ ایک شیعہ ہے جو اپنی ویڈیو کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کا اظہار کرتا ہے. ہم اسے محبت کرتے ہیں، ہم اس کا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ آپ نے ویڈیو دیکھی نہیں کہ اس کے والد سے جب پوچھا گیا، کہا گیا کہ آپ یہ نام لیں، نام کے اندر معاویہ آتا تھا، کہنے لگا میں یہ نام نہیں لوں گا. یہ بغض نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی نہیں کہ وہ سعودی عرب میں گیا عمرہ کرنے، کہنے لگا مجھے یہاں بھی سکون نہیں ملتا. کیا وہ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی جو لڑکیاں عمرہ کرنے جا رہی ہیں اور اپنی ولاگنگ کے اندر یہ کہتی ہیں کہ ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، انجوائمنٹ ہے، وہاں جا کے موویز دیکھیں گے، ہم سینما میں جائیں گے. کیا یہ طریقہ کار ہمیں اپنانا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ انٹرٹینمنٹ کا طریقہ ہے، صرف انسان اپنا ٹائم پاس کرتا ہے. وہ ٹائم پاس نہیں بلکہ ہمارے مائنڈ بدلے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیمانڈز کرنی ہے، اس طرح کا لائف سٹائل اپنانا ہے. وہ حرام کی کمائی ہمارے حلال کی کمائی کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لہٰذا خدارا اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ایسی ویڈیوز نہ دیکھیں، ایسے لوگوں کو وہ فالو نہ کریں. اس کے بعد ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی سے اختلاف کریں، اختلاف کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کریں. یہ مثال اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کسی علمی شخصیت سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا کسی علمی شخصیت سے ہے، میں ان کے نام کے ساتھ یہ بات بھی کہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے سفر کیے ہیں، پھر میں کوئی ایسی واہیات بات کر دوں، لوگ وہ بات بھی اس کی طرف منسوب کریں گے جس کے ساتھ میرا تعلق ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک بزرگ ہماری مسجد میں آئے، نماز کے بعد 5-7 نمازی بیٹھے ہیں، کہنے لگے میرا تعلق حافظ شریف صاحب کے ساتھ ہے. آپ جانتے ہیں حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ ایک بہت علمی شخصیت ہے، وہ اختلاف بھی کرتے ہیں، بڑے ادب کے لہجے میں اختلاف کرتے ہیں. کہنے لگا میں نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے. اچھا، بہت اچھی بات ہے، کسی علمی شخصیت کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. وہاں پر بیٹھ کے کہنے لگے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں وہ حدیث کے کھلے دشمن ہیں، وہ حدیث کے ان کو پرلے درجے کا علم نہیں، وہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی بات حافظ شریف صاحب سے پوچھے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کیسی شخصیت ہیں، وہ اختلاف کریں گے لیکن ادب کے لہجے میں اختلاف کریں گے. آپ نے کبھی حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ کو اختلاف کرتے نہیں دیکھا؟ وہ اپنے مخالف کا بھی نام لیں تو ساتھ ادب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حافظہ اللہ رحمہ اللہ. اگر وہ حافظ شریف صاحب کا نام لے رہا ہے، ساتھ ہی کہنے لگا ڈاکٹر اسرار احمد تو حدیث کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ لوگوں کے اندر غلط باتیں پھیلاتا ہے. میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ وہ عالم نہیں، وہ کہتا ہے میں لوگوں کی بات سنی سنائی آگے پہنچاتا ہوں. مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی نے اختلاف کیا، بات لڑائی جھگڑے تک آ گئی. وہ آدمی اونچا اونچا بولنے لگا کہ تو اتنے بڑے اسکالر کے بارے کیسے بات کر سکتا ہے. لہذا کسی سے اختلاف کریں، اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، لیکن ادب کا لہجہ، ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کریں. اگر کسی علمی شخصیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھنا چاہیے تو ان سے اختلاف کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں کہ وہ اختلاف کیسے کرتے ہیں. اور آخری بات کہ ہم بچپن کے اندر قرآن کریم کا تلفظ سیکھتے ہیں. ہمارے بچے کیسا تلفظ سیکھتے ہیں جو ان کی بنیاد بنتی ہے، بیس بنتی ہے، اس کے بعد وہ ساری زندگی اسی تلفظ کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. خدارا اپنے بچوں کا بچپن میں تلفظ بہتر کریں تاکہ ساری زندگی وہ قرآن پڑھیں تو قرآن کو صحیح پڑھیں، غلط نہ پڑھتے رہیں. ہمارے ہاں عموماً یہی ہوتا ہے کہ فلاں محلے میں انٹی ہیں، اس کے بعد جا کر قرآن کریم کا تلفظ سیکھ لو، ناظرہ پڑھ لو، اور وہ انٹی کا اپنا تلفظ درست نہیں ہوتا. لہٰذا وہ ساری زندگی بچہ ان سے سیکھنے کے بعد غلط قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو اچھے ادارے ہیں،
ہماری مسجد کے اندر بھی اہتمام ہوتا ہے، دارالسلام مسجد ہمارے پاس ہے، وہاں بھی بہترین انتظام ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کا تلفظ شروع میں بیس اچھی بنائیں تاکہ ساری زندگی وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ وہ صحیح قرآن کریم پڑھنے والے ہوں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں کہی، جو آپ نے سنا، اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔